ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے, احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے, چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا, سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے, وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا, لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے, دشمن سامنے ہے, مومنین ادھر ہیں, اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے. سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز, انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے, جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں, حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی. بعض صحابہ نے کہا نہیں, حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا. جنگ ختم ہو گئی, جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں. اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے, تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے. 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے, وہ کھڑے رہ گئے. لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے. اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا, وہاں سے اتر گئے لوگ. تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے, اچانک حملہ کیا پیچھے سے. کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے, اچانک حملہ کیا, یہ سنبھل ہی نہیں پائے. اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے, ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی. اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی, جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے, بڑے بڑے صحابہ. اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی. اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں. یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا. یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے, اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا, مسلح کر دیا گیا تھا, سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی. ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے, باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا. یہی وہ جنگ ہے, بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا, جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار, آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے. اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا. لوہے کی
جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں۔ لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو، حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو تو 70 کیا 70 لاکھ جانے جائیں گی۔ آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے، جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں۔ اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ۔ مثال کے طور پر آپ، ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہو، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو۔ اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا، جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں۔ یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا۔ انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں، پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے، ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے وہ ڈاکٹر بنے، لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے۔ کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا۔ رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو۔ یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے
تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے بات کرنا ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے، یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم، یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے، صرف داڑھی کا نام دین ہے؟ اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے. سچ کہا ہے اقبال نے، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے. مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.